جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا لائق عبادت اور کوئی نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں اور اس کا کلمہ ہے جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، اس کے خواہ کیسے ہی اعمال ہوں اللہ اسے ضرور جنت میں پہنچائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ مریم کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 36 سے 40 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے پہلے ان آیتوں کی تلاوت سے ہم آج کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسئلہ توحید پر خاص طور پر عبادت کے سلسلے میں تاکید کی اور کہا، اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے، پس تم اس کی عبادت اور پرستش کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی ابتدا سے ہی اللہ واحد کی عبادت اور پرستش کی تاکید فرمائی۔ اس بنا پر تثلیث کے عنوان کے عیسائیوں کے درمیان آج جو بھی نظر آتا ہے، یہ قطعی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والی بدعت ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ یہ جملہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان ہوا ہو کہ اللہ انہیں اس آیت میں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو توحید فی العبادت کی دعوت دو اور اس کا صراط مستقیم کے عنوان سے تعارف کراؤ، لیکن قرآن مجید کی دوسری آیت اس بات پر گواہ ہے کہ یہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اور ان کی گزشتہ باتوں کا آخری حصہ ہے۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے واضح اور روشن دلائل لے کر آئے تو آپ نے فرمایا، میں تمہارے لیے حکمت و دانش لے کر آیا ہوں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ جن باتوں میں تم اختلاف رکھتے ہو ان میں سے بعض امور کی تمہارے لیے وضاحت کروں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میرے اطاعت کرو۔ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یہاں ہم تقریباً عین وہی جملہ دیکھ رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ ان کے بعد ان کے پیروکاروں میں سے کئی گروہوں نے مختلف راستے اختیار کر لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے کئی قسم کے عقائد تراش لیے۔ مسیحیت کی تاریخ بھی اس بات کی اچھی طرح گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے بارے میں اور مسئلہ توحید کے بارے میں کس حد تک اختلاف کیا۔ یہ اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ قسطنطین شہنشاہ روم نے مسیحیت کے بڑے بڑے علماء کا ایک اجتماع بلایا کہ جو ان کے 3 مشہور تاریخی اجتماعات میں سے ایک تھا کہ جس کے ارکان کی تعداد 2170 تک جا پہنچی۔ یہ سب کے سب ان کے بزرگوں میں سے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث شروع ہوئی تو موجود علماء نے اس کے بارے میں بالکل مختلف نظریات کا اظہار کیا اور ہر کا اپنا ایک الگ ہی عقیدہ تھا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ اللہ ہے کہ جو زمین پر نازل ہوا ہے، استغفر اللہ۔ ایک گروہ کو اس نے زندہ کیا اور بہت سے لوگوں کو موت دے دی، اس کے بعد آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ بعض دوسروں نے کہا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ 3 اقانیم یعنی کہ 3 مقدس ذات میں سے ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ وہ ان 3 میں سے تیسرا ہے۔ اللہ معبود ہے، وہ بھی معبود ہے اور اس کی ماں بھی معبود ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بندہ خدا ہے اور اس کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ دوسرے فرقوں نے بھی الگ الگ باتیں کی۔ اس طرح ان عقائد میں سے
اس طرح ان عقائد میں سے کسی پر بھی اتفاق نظر حاصل نہ ہوا۔ سب سے بڑی تعداد ایک عقیدے کے طرفداروں کی 308 تھی کہ جس کو بادشاہ نے اکثریت کے عقیدے کے عنوان سے قبول کیا اور اس کا قانونی اور رسمی عقیدے کے عنوان سے دفاع کرنا شروع کر دیا اور باقی عقائد کو چھوڑ دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ، جس کے طرفداروں کی تعداد بہت ہی کم تھی، اقلیت میں قرار پایا۔ چونکہ اصل توحید سے انحراف عیسائیوں کا سب سے بڑا انحراف شمار ہوتا ہے، مندرجہ بالا آیات کے ذیل میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح سے تہدید کر رہا ہے کہ وہ قیامت کے عظیم دن میں سب لوگوں کی موجودگی میں اور پروردگار کی عدالت عادلہ کے سامنے بہت برے اور دردناک انجام سے دوچار ہوں گے۔ بعد والی آیت میدان قیامت میں ان کی حالت کو بیان کر رہی ہے اور یہ کہتی ہے اس دن جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ان کے کیسے سننے والے کان اور کیسی دیکھنے والی آنکھیں ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ظالم آج جب کہ دنیا میں ہیں تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ دوسری بار اٹھائے جانے میں آنکھوں کے سامنے سے تمام پردے ہٹ جائیں گے اور کانوں کی سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ وہاں حق کے آثار دنیا کی نسبت کئی گنا زیادہ واضح اور آشکار ہوں گے۔ اصولی طور پر اس عدالت اور اعمال کے آثار کا مشاہدہ انسان کی آنکھوں اور کانوں سے مختلف پردے دور کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ دل کے اندھے بھی آگاہ اور دانا ہو جائیں گے۔ لیکن کیا فائدہ، کیونکہ یہ بیداری اور آگاہی ان کی حالت کے لیے مفید نہ ہوگی۔ بعض مفسرین نے لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین کے جملے میں لفظ الیوم قیامت کے دن کے معنی میں لیا ہے، کہ جس سے آیت کا مفہوم یہ بن جاتا ہے وہ وہاں دیکھنے والے اور سننے والے ہو جائیں گے، لیکن یہ دیکھنا اور سننا اس دن ان کی حالت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اور وہ واضح گمراہی میں ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر اس روز بے ایمان اور ستمگر لوگوں کے انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کہتا ہے، ان دل کے اندھوں کو جو اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، روز حسرت یعنی کہ قیامت کے دن سے، جس میں تمام چیزیں اختتام کو پہنچ جائیں گی اور تلافی اور بازگشت کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں قیامت کے دن کے لیے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک یوم الحسرہ ہے، کیونکہ اس دن نیکوکار بھی افسوس کریں گے کہ اے کاش ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لاتے، اور بدکار بھی افسوس کریں گے کیونکہ نظروں کے سامنے تمام پردے ہٹ جائیں گے اور ہر شخص پر اعمال کے حقائق اور اس کے نتائج آشکار ہو جائیں گے۔ بعض مفسرین نے اذ قضی الامر کے جملے کو قیامت کے دن حساب کتاب، جزا و سزا اور تکلیف و ذمہ داری کے امور کے اختتام پذیر ہونے سے مربوط سمجھا ہے، اور بعض اسے دنیا کے فنا ہونے کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کا معنی اس طرح ہوگا، انہیں حسرت کے دن سے ڈراؤ جبکہ دنیا ان کی غفلت اور ایمان نہ لانے کی حالت میں اختتام کو پہنچ جائے گی۔ آخری آیت تمام ظالموں اور ستمگروں کو خبردار کر رہی ہے کہ یہ اموال جو ان کے قبضے میں ہیں ہمیشہ ان کے پاس نہیں رہیں گے، بلکہ ان سب کا اصلی مالک اللہ ہے، لہذا فرمایا گیا ہے ہم زمین کے بھی اور تمام ان لوگوں کے بھی جو اس پر رہتے ہیں وارث ہو جائیں گے، اور آخرکار وہ سب کے سب ہماری طرف پلٹ کر آئیں گے۔ حقیقت میں یہ آیت سورہ مومن کی آیت نمبر 16 کی ہم وزن ہے، کہ جو کہتی ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج قیامت کے دن کس کی ملکیت اور حکومت ہے؟ ایک اکیلے غالب اور مسلط اللہ کی۔ اگر کوئی شخص اس وقت پر ایمان رکھتا ہو اور اس کا چاہنے والا ہو تو پھر وہ کس لیے ان اموال اور تمام مادی چیزوں کے لیے کہ جو چند روز کے لیے ہمیں امانت کے طور پر سپرد کی گئی ہیں اور بہت جلدی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، ظلم و ستم کرے گا اور حقیقت یا دوسرے لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے کو جائز سمجھے گا۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی تفسیر۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو اور ان آیتوں کے پیغام کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔